بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیوں ایک چھوٹے چھوٹے یلو یا ریڈ کلر کے دانے ہوتے ہیں، تو ہملنگے کی طرح ان کو پانی میں ڈالتے ہیں تو جال سب بن جاتا ہے، بالکل اسی کی طرح نرم ملائم ملین ہوتے ہیں۔ یہ گرم خشک ہے، بعضوں کے نزدیک گرم تر ہے اور خفیف ہے، ریح کو خارج کرتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے۔ خالی معدہ پھانکی جائے تو دستوں کو روکتی ہے، پھانکی مار کر اوپر سے کیا پانی پی لیا جائے۔ اور اسی طرح تخم لنگا جو ہوتا ہے، جس بندے کو گرمی بہت زیادہ ستاتی ہو، وہ خشک تلی پہ رکھ کر پھانکی مار کر اوپر سے پانی پی لے، کڑی دھوپ میں بھی اس کو گرمی نہیں ستائے گی۔ معدہ کو طاقت دیتی ہے، اور اگر پیس کر صاف شہد کے ساتھ چٹنی بنا کر استعمال کی جائے تو طبیعت کو نرم کرتی ہے، اور پیٹ کے کیڑوں اور کدو دانہ کو خارج کرتی ہے، جو بچوں کے اکثر پیٹ میں پڑ جاتے ہیں، اور بخار کو قطع کرتی ہے۔ اس کی مقدار شربت خوراک 3 درم ہے، 3 درم تک لے لی جائے۔ اور بعض دفعہ ان حاملہ خواتین کو استعمال کی جاتی ہے جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں اسرت ولادت، بچہ جننے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے چند دن پہلے دودھ میں ابال کر پلائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ رگوں کو کیا کر دیتی ہے، کھول دیتی ہے، ارخاء ڈھیلا کر دیتی ہے، بچے کی ولادت میں کیا ہوتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آج کل ایک کاروبار بن گیا ہے، انسان کے علاوہ جانور، چرند درند، بچے دینے والے جتنے بھی جانور ہیں، وہ اپنے قدرتی طور پر ولادت ہوتی ہے، لیکن ایک انسان ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس، بڑے بڑے کلینک، بڑے بڑے ہاسپٹل میں جانے کا شوق ہے، یا پیسے زیادہ ہیں، یا اپنی اس بے پردگی کو کیا کرنا، ظاہر کرنا جی، اور ڈاکٹر کے پاس پہلے مہینے سے جانا شروع کر دیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے، ایکس رے کرانے کے لیے، نر ہے یا مادہ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، کیا ہے، یہ ایسے ایسے۔ جانور سے نصیحت حاصل کریں، وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس بچے کے آپریشن کے ذریعے پیدا کرانے کے لیے نہیں جاتے۔ تو اس لیے غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جو بچے ہاسپٹل میں آج کل پیدا ہوتے ہیں نا، ان کو نہلا دھلا کر، ہمارے گھروں کا یہ رواج ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کو اقامت دی جاتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے۔ اور ہاسپٹل میں کیا یہ میسر ہے؟ خود فیصلہ کریں۔ اور پھر اکثر جب کسی چیز کی پکڑ ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، عمل کے پاس، کامل کے پاس، طبیب کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں، وہ اس کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اس لیے ان امراض سے بچنے کے لیے غسل کا، اذان کا، اقامت کا اور دعا کا اہتمام کریں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو آ کر چونکا لگاتا ہے، وہ چیختا ہے، روتا ہے، اور اس چیز کو ڈاکٹر اور حکیم ایک زندگی کی علامت قرار دیتے ہیں، لیکن شیطان کے چونکا لگانے سے وہ کیا کرتا ہے، روتا ہے اور چیختا ہے۔ اور جو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہے، روئے نہ، چیخے نہ، چلائے نہ، تو اس کے اندر ہم طرح طرح کے وہم میں، طرح طرح کے شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کون سی مر میں مبتلا ہو گیا، کون سی ایسی بات میں مبتلا ہو گیا۔ دنیا میں صرف 3 یا 4 بچے اور بچیاں ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کو شیطان کا چونکا نہیں لگا، وہ چیخے نہیں، چلائے نہیں۔ یہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ضمناً بات آگئی، ایسی باتیں کرتا نہیں، اس لیے کہ وہ ایک مشہور مقولہ ہے نا مصنفین کے بارے میں، من صنف قد حدث، جو تصنیف کرتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے نا، تو وہ تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے۔
تو ایسی باتیں جو عموم کے لحاظ سے عام کثرت پکڑ جائیں، زیادہ ہو جائیں، تو اس کے اوپر کوئی تنقید کی جائے، کوئی ایسی بات کی جائے تو بندہ پھر کیا ہوتا ہے، خود اس پہ تنقید کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر وہ کام جو حکام شرع کے دائرۂ کار میں آتا ہے، اللہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔